المستثنى متصل و منقطع، مستثنی متصل اور منقطع ہے۔ مستثنی کی دو قسمیں ہیں، مستثنی متصل اور مستثنی منقطع۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ پہلے تعریف کی جاتی ہے پھر تقسیم کی جاتی ہے، تو مصنف مستثنی کی تعریف کیے بغیر اس کی تقسیم میں کیوں شروع ہو گئے کہ مستثنی کی دو قسمیں ہیں؟ سوال ہوتا ہے پہلے تعریف کی جاتی ہے پھر تقسیم کی جاتی ہے، تو مصنف نے مستثنی کی تعریف نہیں کی، تعریف کیے بغیر اس کی تقسیم کیوں کر دی؟ جواب یہ ہے کہ تقسیم کے لیے تعریف بالکنہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تعریف بوجہ ما بھی کافی ہے، اور مستثنی کی تعریف بوجہ ما کچھ نہ کچھ خاکہ ذہن میں حاصل ہے کہ مراد وہ چیز ہے جو نحویوں کے ہاں مستثنی ہے، اور اتنی مقدار معلوم ہو جانا یہ تقسیم کے لیے کافی ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے تقسیم کے لیے تعریف بالکنہ ضروری نہیں ہے، بلکہ تعریف بوجہ ما کافی ہے، اور مستثنی کی تعریف بوجہ ما پہلے سے حاصل ہے، کیونکہ سب کو پتہ ہے مراد وہ چیز ہے جو نحویوں کے ہاں مستثنی ہے اور یہ معلوم ہے، اور اتنی مقدار کا معلوم ہونا تقسیم کے لیے کافی ہے۔ فالمتصل، پس مستثنی متصل وہ ہے، هو المخرج عن متعدد، جو نکالا گیا ہو متعدد سے، لفظاً او تقدیراً، لفظی طور پر یا تقدیری طور پر، بإلا و اخواتها، الا اور اس کے نظائر کے ذریعے۔ والمنقطع المذکور، اور منقطع وہ ہے جو مذکور ہو، بعدها، ان کے بعد، غیر مخرج، اس حال میں کہ اسے نہ نکالا گیا ہو۔ مستثنی متصل وہ ہے کہ جو الا وغیرہ کے ذریعے متعدد سے نکالا گیا ہو، خواہ وہ متعدد لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ متعدد لفظی ہو جیسے جاء القوم الا زیدا، اس میں زیدا مستثنی متصل الا کے بعد ہے، متصل ہے، اور اسے الا کے بعد ذکر کیا گیا، اور اسے القوم متعدد سے نکالا گیا ہے، اور وہ القوم مذکور ہے۔ متعدد تقدیری ہو جیسے ما جاءنی الا زید، اس میں زید کو الا وغیرہ کے ذریعے نکالا گیا ہے متعدد سے، اور وہ متعدد تقدیراً ہے، اور وہ ہے احد، ما جاءنی احد الا زید۔ مستثنی متصل وہ ہے جو الا وغیرہ کے ذریعے متعدد سے نکالا گیا ہو، خواہ وہ متعدد لفظی ہو یا تقدیری ہو۔ لفظی ہو جیسے جاء القوم الا زیدا، اس میں زیدا کو الا کے ذریعے القوم متعدد سے نکالا گیا، اور وہ لفظی ہے۔ اور تقدیری ہو ما جاءنی الا زید، اس میں زید مستثنی الا کے بعد واقع ہے، اور اسے متعدد سے نکالا گیا ہے، اور وہ متعدد تقدیراً ہے، یعنی ما جاءنی احد الا زید۔ مستثنی منقطع وہ ہے جو الا وغیرہ کے بعد واقع ہو اور اسے متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، جیسے جاء القوم الا حمارا، اس میں حمارا الا کے بعد واقع ہے، اور اسے القوم متعدد سے نہیں نکالا گیا کیونکہ یہ القوم میں داخل نہیں تھا۔ مستثنی منقطع وہ ہے جو الا وغیرہ کے بعد واقع ہو اور اسے متعدد سے نہ نکالا گیا ہو، جیسے جاء القوم الا حمارا، اس میں حمارا مستثنی منقطع ہے، الا کے بعد واقع ہے، اور اسے القوم متعدد سے نہیں نکالا گیا اس لیے کہ یہ القوم میں داخل نہیں تھا۔ سوال ہوتا ہے مستثنی منقطع کو مستثنی کی قسم قرار دینا درست نہیں ہے، اس لیے کہ مستثنی تو کہتے ہی اس کو ہیں جو مخرج من الشیء ہو، مستثنی تو کہتے ہی مخرج من الشیء کو ہیں، اور مستثنی منقطع غیر مخرج ہوتا ہے۔ سوال ہوتا ہے مستثنی منقطع کو مستثنی کی قسم بنانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ مستثنی تو کہتے ہی مخرج من الشیء کو ہیں، جبکہ منقطع غیر مخرج ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ منقطع کا مستثنی کی قسم ہونا باعتبار لغت کے نہیں بلکہ باعتبار اصطلاح کے ہے، اور منقطع مستثنی کے اصطلاحی معنی میں داخل ہے، کیونکہ اصطلاحی معنی ہے جو الا وغیرہ کے بعد واقع ہو، اور منقطع بھی الا وغیرہ کے بعد واقع ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے منقطع کا مستثنی کی قسم ہونا باعتبار لغت کے نہیں بلکہ باعتبار اصطلاح کے ہے، اور اصطلاحی طور پر منقطع مستثنی میں داخل ہے، کیونکہ مستثنی کا اصطلاحی معنی ہے جو الا وغیرہ کے بعد واقع ہو، اور منقطع بھی الا وغیرہ کے بعد واقع ہوتا ہے۔ وہو منصوب، اور مستثنی منصوب ہوتا ہے اذا کان بعد الا، جبکہ ہو الا کے بعد، غیر الصفت، اس حال میں کہ وہ صفت کا غیر ہو، اور فی کلام موجب، کلام موجب میں، او مقدما علی المستثنی منہ، یا مقدم ہو مستثنی منہ پر، او منقطعا فی الاکثر، یا منقطع ہو اکثر کے قول میں، او کان بعد خلا وعدا فی الاکثر، یا ہو خلا اور عدا کے بعد اکثر کے قول کے مطابق،
او ما خلا وما عدا او لیسا او لا یکون، یا واقع ہو ما خلا کے بعد اور ما عدا کے بعد اور لیسا کے بعد اور لا یکون کے بعد۔ مستثنیٰ کے اعراب کی 4 قسمیں ہیں۔ مستثنیٰ کی اعراب کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں۔ واجب النصب، جائز الوجہین، اعراب بحسب العوامل اور معرب مجرور۔ مستثنیٰ کی اعراب کے لحاظ سے 4 قسمیں ہیں۔ واجب النصب، جائز الوجہین، اعراب بحسب العوامل اور معرب مجرور۔ مستثنیٰ واجب النصب ان صورتوں میں ہوتا ہے: نمبر 1، الا غیر صفتیہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو۔ مستثنیٰ الا غیر صفتیہ کے بعد کلام موجب میں واقع ہو، جیسے جان القوم الا زیدن۔ باقی الا غیر صفتیہ اس لیے کہا کہ اگر الا صفتیہ کے بعد واقع ہو تو اس میں نصب واجب نہیں بلکہ وہ اپنے ما قبل کے تابع ہوگا اعراب میں، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہاں پر اللہ الا کے بعد ہے اور یہ الا صفتیہ ہے تو اللہ پر نصب نہیں ہے بلکہ یہ اعراب میں آلہۃ کے تابع ہے۔ الا غیر صفتیہ اس لیے کہا کہ اگر الا صفتیہ کے بعد مستثنیٰ واقع ہو تو اس میں نصب واجب نہیں بلکہ وہ ما قبل کے تابع ہوگا اعراب میں، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، یہاں پر الا صفتیہ ہے تو اللہ پر نصب نہیں ہے بلکہ یہ آلہۃ کے تابع ہے اعراب میں۔ اور کلام موجب اس لیے کہا کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو تو نصب واجب نہیں ہوگا بلکہ اس میں 2 وجہیں جائز ہوں گی، نصب اور ما قبل سے بدل۔ کلام موجب اس لیے کہا کہ اگر مستثنیٰ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس میں نصب واجب نہیں ہوتا بلکہ وہ جائز الوجہین ہوتا ہے، یعنی نصب اور ما قبل سے بدل۔ نمبر 2، مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، جیسے ما جاءنی الا زیدن احد، یہاں پر زیدن مستثنیٰ منہ احد پر مقدم ہے۔ تو نمبر 2، مستثنیٰ منہ پر مقدم ہو، ما جاءنی الا زیدن احد، اس میں زیدن مستثنیٰ احد مستثنیٰ منہ پر مقدم ہے تو اس لیے اس پر نصب واجب ہے۔ نمبر 3، مستثنیٰ منقطع ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، اکثر اس وجہ سے کہا، یہ اکثر نحویوں کے نزدیک ہے، ورنہ بنو تمیم کہتے ہیں کہ مستثنیٰ منقطع میں نصب واجب نہیں بلکہ ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز ہوتا ہے۔ تو نمبر 3، مستثنیٰ منقطع ہو، جیسے جاءنی القوم الا حمارا، اس میں نصب اکثر کے نزدیک واجب ہے، البتہ بنو تمیم کہتے ہیں کہ نصب واجب نہیں بلکہ اس کو ما قبل سے بدل بنانا بھی جائز ہوتا ہے۔ نمبر 4، مستثنیٰ خلا اور عدا کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی القوم خلا زیدن، جاءنی القوم عدا زیدن، یہ بھی اکثر کے نزدیک ہے۔ نمبر 5، مستثنیٰ ما خلا، ما عدا، لیسا اور لا یکون کے بعد واقع ہو، جیسے جاءنی القوم ما خلا زیدن، جاءنی القوم ما عدا زیدن، جاءنی القوم لیس زیدن اور جاءنی القوم لا یکون زیدن۔ ویجوز فیہ النصب، اور جائز ہے اس میں نصب، ویختار البدل اور مختار ہے بدل، فی ما بعد الا کے ما بعد میں، فی کلام غیر موجب، کلام غیر موجب میں، وذکر المستثنی منہ، اور ذکر کیا گیا ہو مستثنی منہ کو، جیسے ما فعلوہ الا قلیل اور الا قلیلا۔ مستثنیٰ جائز الوجہین اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب وہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو۔ مستثنیٰ جائز الوجہین اس صورت میں ہوتا ہے جب وہ الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہو اور مستثنی منہ مذکور ہو، جیسے ما فعلوہ الا قلیل اور الا قلیلا، دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں۔ تو قلیل مستثنیٰ ہے جو الا کے بعد کلام غیر موجب میں واقع ہے اور مستثنی منہ مذکور ہے، تو قلیل لن پر رفع بھی جائز ہے فعلو کی ہوا ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے، اور نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے۔ قلیل پر رفع بھی جائز ہے فعلو کی واو ضمیر سے بدل ہونے کی وجہ سے، اور نصب بھی جائز ہے استثناء کی وجہ سے۔ باقی نصب اور بدل دونوں جائز ہوتے ہیں لیکن بدل مختار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بدل کی صورت میں اس کا عامل بلا واسطہ ہوگا اور نصب کی صورت میں اس کا عامل بالواسطہ ہوگا، اور عامل بلا واسطہ اولا ہوتا ہے، لہذا اس کو بدل پڑھنا مختار ہے۔ دونوں جائز ہیں لیکن بدل مختار ہے، اس لیے کہ بدل کی صورت میں اس کا عامل بلا واسطہ عمل کرے گا
اور نسب کی صورت میں اس کا عامل بالواسطہ عمل کرے گا، اور عامل بلا واسطہ اولا ہوتا ہے، لہذا بدل مختار ہے۔